خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں. یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو شاید یہ خبر پسند نہ آئے، لیکن ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام تو یہ ہے کہ خبر شیئر کریں. پی ٹی آئی میں اس وقت کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ اس چیز پر پریشان ہے، اور انہوں نے سخت حکم بھی صادر کیا ہے. انہوں نے اپنے جو ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارورڈ بلاگ بننے کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کی لسٹیں میرے پاس لے کے آؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، یہ میں ان کو نکال دوں گا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اہم پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ اہم پوائنٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو ایک گیپ ہے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے اور یہاں پر زمان پارک میں موجود تھے یا اس سے پہلے بنی گالہ میں موجود تھے، انہوں نے کبھی اپنے جو ان کا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، انہوں نے کبھی اپنے کارکنوں کے سے ایک گیپ، مسلسل گیپ نہیں رکھا. چاہے وہ شام 6 بجے موبائل پہ اس پہ یا کیمرے پہ ایک خطاب کر لیتے تھے، قوم سے خطاب ہوتا تھا، ظاہر اس میں کارکن بھی شامل ہوتے تھے، اور ان کو اعتماد میں لیتے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا. یہ معاملات جو ہے وہ کرتے تھے. اب وہ جیل میں ہیں تو سہولت ان کو دینے کے لیے نہیں رکھا گیا. اب یہاں پر کون خان صاحب کی ترجمانی کرے گا؟ ابھی میں اس کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو پڈا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ کیا چیزیں کیا ہیں. عمران خان صاحب کا ایک اگریسو سٹائل ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر کارکن کا اگریسو سٹائل ہے. شاید ہی کوئی ایسا پی ٹی آئی کا وہ کارکن ہو جو ذرا تھوڑا سا اگریسو نہ ہو یا بہت زیادہ اگریسو نہ ہو جاتا ہو. تو ایسی سچویشن کے اندر جو موجودہ قیادت فرنٹ پہ ہے، جو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کے ریگولر ملاقات بھی کرتی ہے اور ان سے ان کے کیسز بھی دیکھ رہی ہے، اور وہ قیادت تو آپ انگلیوں پہ گن لیں. میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، حامد خان صاحب ہوں، یا علی ظفر صاحب ہوں، رؤوف حسن صاحب ہوں، ان میں سے کوئی بھی اگریسو نہیں ہے. جیسے مطلب حامد خان صاحب ہیں یا علی ظفر صاحب ہیں، ان کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا مزاج دھیما نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے ورکر کو دھیما مزاج پسند ہے. اب یہاں پر لوگوں کے اندر مسائل جس کی وجہ سے اور پھر جب ان کی ایکسیس ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پشاور سے جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما ہے جنید اکبر صاحب، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اور مطلب انہوں نے اپنی پارٹی کی جو اپنا وہ سیٹ ہے نا، یعنی کہ جو پارلیمنٹ کور کمیٹی ہے، اس سے ریزائن کر دیا. اب ان کے بھی گلے میں دیکھیں ان کا گلہ شکوہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ مخصوص لوگ بانی پی ٹی آئی کے قریب ہیں اور ہمیں ملنے بھی نہیں دیا جاتا. اچھا، شیر افضل مروت صاحب اگریسو سٹائل کے تھے، وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، ان کا بھی ایک یہ گلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب اندر سے کیا پیغام دے رہے ہیں اور باہر یہاں سے لا کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے، میں ورکروں کی گالیاں کیوں کہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ورکر بھی ناراض ہے. اب ورکر بھی ظاہر ہے، اب ایک گیپ اتنا زیادہ عمران خان کے ساتھ ان کا آ گیا ہے کہ آٹومیٹکلی لوگ ادھر ادھر سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، جارحانہ سٹائل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کا ہے اور پھر ان لوگوں کا بالکل نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پی ٹی اے پشاور سے جنید اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ورکرز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، میں اس بنیاد پہ چھوڑ رہا ہوں. اب آگے چلا جی بڑی لڑائی آ جاتی ہے. فواد چودھری صاحب ہیں جیل میں بھی لمبا عرصہ رہے، حالانکہ وہ بڑے آرام سے، میرے پاس بھی یہ کنفرم نیوز ہے، خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بے شمار دفعہ اس طرح کی آفرز کی گئی کہ آپ جاؤ، جا کے سیاست چھوڑ دو یا دوسری کسی پارٹی میں چلے جاؤ. اب وہ استحکام پارٹی کا ان کو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جی وہ استحکام پارٹی میں گئے تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو استحکام پارٹی کی میٹنگ میں فواد چودھری صاحب ایسے بیٹھے تھے، کیمرہ بھی دیکھ کے وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ایک بندہ نہیں ہوتا کہ آج زبردستی کی سیٹ کے بلایا گیا ہے ان کو، یہ تھی. اور ایک ہی میٹنگ میں وہ گئے تھے، پہلی والی، اور پچھلی صفوں میں بیٹھے تھے. اس کے بعد دوبارہ وہ کسی میٹنگ میں نظر نہیں آئے، دوبارہ پکڑے گئے، پھر واپس آئے اور انہوں نے پھر وہی. لیکن یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ فواد چودھری صاحب واپس آئے. حالانکہ میرے ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو اگریسو ہے، جیسے فواد چودھری صاحب کا اگریسو سٹائل تھا، وہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ تھی، فیاض الحسن چوہان صاحب تھے، وہ آپ چیک کر لیں نا، جو مطلب سخت مزاج بولنے والے، یعنی کہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے والے. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جناب وہ بچر صاحب بیچارے اپنے لوگوں کے ساتھ باہر گیٹ پہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا اور کوئی پراپر احتجاج بھی نہیں ہو پا رہا.
ہلکا پھلکی ڈھولکی بج رہی ہے احتجاج کی۔ اچھا جی، اب حامد خان صاحب نے اپنے پروگرام میں شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ کس کے اشارے پر پارٹی چھوڑی اور کس کے اشارے پر نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں کسی کے منہ نہیں لگتا، اور پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد جب مشکل وقت آیا تو یہ استحکام پارٹی میں تھے، حالانکہ فواد چودھری صاحب تو 9 مئی کے بعد بھی لمبی جیل کاٹ کے آئے ہیں بیچارے، وہ استریاں سارا ان کا تھا، بڑا برا حال ہوا تھا وہاں پر جو ہے۔ اور بہرحال اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے، فواد چودھری صاحب نے آج ہائی کورٹ میں جو عدالت میں آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ آپ کو پتہ ہے پھر ہم میڈیا والے بھی شرارتی ہوتے ہیں، پوچھتے رہیں۔ انہیں جب حامد خان صاحب کے حوالے سے بات کیا تو انہوں نے بھی بڑا سخت جواب دیا، کیونکہ یہ مزاج ہے پی ٹی آئی والوں کا، مزاج ہے عمران خان کا مزاج، ورکر کا مزاج، فواد چودھری کا مزاج، اگریسو سٹائل ذرا۔ انہوں نے کہا جی کہ حامد خان اور رؤوف حسن کو چوہا قرار دے دیا انہوں نے کہا جب تک ان سے جان نہیں چھڑائی جاتی پی ٹی آئی کو نقصان جو ہے وہ یہ پہنچاتے رہیں گے، یہ لوگ تحریک انصاف کو اندر سے کھا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حامد خان صاحب نے 2011 میں افتخار چودھری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، جو 2013 کا الیکشن بھی ہمیں شکست کھانی پڑی، اور اب انہوں نے کہا کہ شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ موجود ہیں۔ تحریک انصاف مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی، عمران خان تک ان لوگوں کی رسائی ہے، خان کو دوسرے لوگوں کا موقف بھی، نقطہ نظر بھی سننا چاہیے۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے، خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑی چیز، چاہے فواد چودھری صاحب کی بات کریں، جنید اکبر صاحب کی بات کریں، یا جتنے بھی لوگ ہیں، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریب ہیں، زیادہ تر ان کے وکلاء ہیں جو قریب ہیں، وہ اندر سے سنتے ہیں، کئی دفعہ بات ہوتی ہے اندر کچھ کہا باہر کچھ آ گیا، وہ ایک گیپ جو کمیونیکیشن کا آ گیا ہے نا ان کی آپس میں، وہ بہت زیادہ تحریک انصاف کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کا یا عمران اسماعیل صاحب کا یا کسی اور کا واپسی ہوگی نہیں ہوگی، ظاہر ہے یہ ڈیسائیڈ تو حامد خان صاحب نے نہیں کرنا، عمران خان صاحب نے کرنا ہے، تو وہ جب اب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر اس چیز پر کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔